تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب آیا۔ تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھبراہٹ سے پیچھے ہوتی دیوار سے لگی۔ یزدان کی نزدیکی نے اس کے وجود میں لرزش پیدا کر دی۔ ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ اس کے چہرے پر اپنے نام کا خوف دلچسپی سے دیکھتا وہ ذرا قریب جھکا۔ اسے اپنی یہ ڈرپوک کزن کا ڈر مزے دے رہا تھا، جو اپنے والدین کے اچانک وفات کے بعد ان کے گھر آ گئی تھی۔ آپ غصہ بہت کرتے۔ اب اگر وہ دور نہ ہوا تو سانس رک جائے گا۔ کہو تو پیار بھی کر سکتا ہوں۔ معنی خیز سرگوشی پر وہ کپ کپائی، دھڑکنوں کا شور وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ تو رٹے، تائی امی آ گئی۔ وہ دھکا دیتے بھاگ گئی تو یزدان مسکرایا۔ یو آر فائنلی اور یو آر اونلی مائن۔ رات کے گہرے سائے مرزا حویلی کی در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ہر طرف ایک پرسکون خاموشی کا راج تھا، لیکن حویلی کی وسیع و عریض کوریڈور میں کھڑی ایشل کے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنے سفید ململ کے دوپٹے کو پلو اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں پر بری طرح مروڑا اور ایک لمبا گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بیگم شاہانہ، جو کہ ایشل کی دائی امی تھی، انہوں نے اب سے چند منٹ پہلے کچن سے نکلتے ہوئے ایشل سے کہا تھا، جاؤ ایشل، اوپر یزدان کے کمرے میں جاؤ اور اسے کہو کہ دائی امی بلا رہی ہیں، رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہانہ بیگم کا یہ سادہ سا جملہ ایشل کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کی دوسری منزل پر واقع اس آخری کمرے میں جانے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا سامنا اس شخص سے ہونے والا تھا جس کے نام کی ہیبت اور رعب خاندانی کاروبار سے لے کر حویلی کی ملازمت تک سب پر حاوی تھا۔ اور ایشل، وہ تو ویسی ہی مٹی کی گڑیا تھی جو اس کے سامنے آتی ہی اپنے حواس کھو بیٹھتی تھی۔ ایشل نے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے یزدان کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا۔ کمرے کا بھاری دروازہ آدھا کھلا تھا۔ کمرے کے اندر سے یزدان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایشل کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا، جہاں دل کسی قید پنچھی کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے بہت آہستہ سے دروازے پر دستک دی، مگر آواز اتنی ہلکی تھی کہ شاید خود اسے بھی بمشکل سنائی دی۔ اندر آ جاؤ۔ کمرے کے اندر سے ایک گہری بارو اور بے حد گمبھیر آواز ابھری۔ یہ آواز سنتے ہی ایشل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے دروازے کو مزید دھکیلا اور دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ یزدان اپنے وسیع کمرے کے ایک کونے میں بنے شاندار اسٹڈی ٹیبل پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور کچھ اہم کاروباری فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی سفید آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، جس سے اس کے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے اور پیشانی پر سوچ بچار کے گہرے بل تھے۔ اس کی پوری شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش اور روب تھا کہ کوئی بھی اس کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی ایشل کے پازیب کی ہلکی سی جھنکار اس کے کانوں تک پہنچی، یزدان نے ہاتھ میں پکڑا پین میز میں رکھا اور بہت دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ اور تیکھی آنکھیں سیدھی ایشل کے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ ایشل نے فوراً ہی اپنی نظر جھکا لی اور اپنے پیروں کے انگوٹھے کو گھورنے لگی۔ یزدان نے کرسی پیچھے کی اور آرام سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا طویل کثرتی قد اور مضبوط ڈیل ڈول ایشل کے چھوٹے اور نازک وجود پر حاوی ہونے لگا۔ وہ بنا کوئی آواز کے انتہائی دھیمے لیکن پرعزم قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ اس نے اپنے اسی مخصوص گمبھیر اور بھاری لہجے میں بولتے ہوئے اس کے قریب اور قدم بڑھایا۔ اس کی آواز میں چھپی شرارت اور رعب کا مکسچر ایشل کے اعصاب پر سوار ہونے لگا تھا۔ تو تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں؟ ایشل نے ہچکچاتے اور ہکلاتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس رہے تھے۔ یزدان کا ہر بڑھتا ہوا قدم اسے خطرے کا سگنل دے رہا تھا، چنانچہ وہ گھبراہٹ کے مارے غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن یزدان نے اپنے قدم نہیں روکے۔ وہ اس کی ہر پسپائی کا پیچھا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایشل کی پیٹھ کمر کی ٹھنڈی اور سخت دیوار سے جا لگی۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا اور وہ بری طرح اس کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ یزدان بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ یزدان کی اس شدید اور سحر انگیز نزدیکی نے ایشل کے پورے وجود میں ایک لرزش پیدا کر دی۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو گیا اور وہ دیوار کے سہارے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے اپنا ایک ہاتھ ایشل کے سر کے بالکل پاس دیوار پر ٹکا دیا، جس سے وہ پوری طرح اس کے بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ اس پوزیشن میں وہ اب چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔
ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ یزدان نے اپنا سر تھوڑا جھکاتے ہوئے انتہائی دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی اس ڈرپوک کزن کا یہ معصومانہ ڈر عجیب سا سکون اور مزہ دے رہا تھا، جو اپنے والدین کی اچانک وفات کے بعد صدمے کی حالت میں ان کی گھر آئی تھی، اور تب سے یزدان کی تمام تر نرمی اور محبت صرف اسی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ آپ سب بہت کرتے۔ ایشل نے اپنی بھینجی ہوئی مٹھیاں اپنے سینے کے پاس رکھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اس وقت شرم اور خوف کے ملے جلے جذبات سے گلابی ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ احسان ایک پل کے لیے بھی مزید اس کے اتنے قریب رہا تو اس کا دم نکل جائے گا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ کہوں تو پیار بھی کر سکتا ہوں۔ اس معنی خیز انتہائی نرم اور سحر انگیز سرگوشی پر ایشل کا پورا وجود جیسے بجلی کی کرنٹ کی زد میں آ گیا۔ وہ بری طرح کپکپا اٹھی اور اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس بند کمرے کی خاموشی میں ایشل کی بے قابو تیز دھڑکنوں کا شور اتنا واضح ہو چکا تھا کہ یزدان اسے کسی موسیقی کی طرح بآسانی سن سکتا تھا، اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی اس حالت سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دور ہٹے، تیمی آ گئی تو۔ ایشل نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اپنی دونوں ہتھیلیاں یزدان کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھیں اور اسے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یزدان، جو اس کے اس اچانک اور معصومانہ حملے کے لیے تیار نہیں تھا، توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک دو قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بس یہی وہ مہلت تھی جس کی ایشل کو تلاش تھی۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس کے حصار سے نکل کر دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اس کے تیز قدموں کی چاپ اور پازیب کی چھنکار دور راہداری میں گونجتی ہوئی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ یزدان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے کے اس حصے پر پھرا جہاں ابھی چند لمحے پہلے ایشل کے نرم اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں ابھی بھی اس کی معصومیت اور اس کی سانسوں کی مہک باقی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک والہانہ اور گہری بے حد محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی نظریں کمرے کے اس کھلے دروازے پر ٹک گئی جہاں سے وہ ابھی بھاگی تھی، اور اس نے اپنی مخصوص دھیمے لیکن محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی۔ "You are only mine, ایشل"۔ 2 سال پہلے پنڈی بائی پاس کے سنسان اور تاریک ہائی وے پر بادل شدت سے گرج رہے تھے۔ موسلا دھار بارش سڑک پر ویزیبلٹی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اسی طوفانی رات میں ایک تیز رفتار کار کا توازن اچانک بگڑا۔ ٹائر سڑک پر بری طرح سلپ ہوئے اور ایک ہولناک آواز کے ساتھ کار سڑک کنارے لگے لوہے کے بھاری بیریئر کو توڑتی ہوئی گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی کے پرزے بکھر چکے تھے اور اگلے حصے میں لگی آگ کو بارش کا پانی بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی اگلی نشستوں پر 2 معصوم جانیں ایشل کے والدین موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ خون کے سرخ قطرے مٹی اور بارش کے پانی میں مل کر بہہ رہے تھے۔ اس ہولناک ملبے سے کچھ دور سڑک کی گیلی اور ٹھنڈی مٹی پر ایک 16 سالہ لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ ایشل تھی جو اس اچانک ہولناک حادثے میں معجزاتی طور پر اکیلی بچ تو گئی تھی، لیکن اس کے اندر کا سب کچھ مر چکا تھا۔ اس کا سفید لباس مٹی اور خون سے لت پت تھا اور بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مما، پابا۔ ایشل نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو کھول کر پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق سے صرف ایک خشک اور بے جان سسکی نکلی۔ صدمے کی شدت اتنی گہری اور ہولناک تھی کہ خوف نے اس کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ چیخنا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کو پکارنا چاہتی تھی جو اس کے سامنے بے جان پڑے تھے، لیکن اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ صدمے اور کرب کے آخری حدود پر تھی۔ اپنی آواز کے چھن جانے پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر مٹی پر تڑپ رہی تھی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے بہتے گرم آنسو برستی بارش کے ٹھنڈے پانی میں شامل ہو کر اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ اس سنسان ہائی وے پر لاشوں کے درمیان سہم کر بیٹھی وہ 16 سالہ لڑکی زندگی کی سب سے بڑی تنہائی کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک تیز رفتار بلیک SUV کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چیخے اور وہ جائے حادثہ کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور یزدان مرزا باہر لپکا۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا اور چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ اسے چند منٹ پہلے ہائی وے پولیس کے ذریعے اس حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ وہ یزدان مرزا، جو کبھی اپنے اعصاب پر قابو نہیں کھوتا تھا، اس وقت ایک پاگل کی طرح اندھا دھند کھائی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ چچی جان، ایشل! اس کی بھاری آواز طوفان کے شور میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کھائی کے قریب پہنچا، تباہ شدہ کار
اور اس کے اندر موجود بے جان وجود کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب اترا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر ٹائر سے کچھ دور مٹی پر بیٹھی کانپتی ہوئی ایشل پر پڑی۔ ایشل! یزدان کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے گھٹنوں کے بل مٹی پر بیٹھ کر اس نازک سہمے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط بانسوں کے محفوظ حصار میں سمیٹ لیا۔ ایشل جو اب تک خوف کے اندھے کنویں میں گر رہی تھی، جیسے ہی اسے یزدان کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کا احساس ہوا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ یزدان کی قمیض میں بری طرح پیوست کر دیے اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی بے آواز سسکیاں بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکی ہے۔ یزدان نے اسے اپنے سینے سے اتنی سختی سے بھینچ رکھا تھا جیسے اگر اس نے اپنی گرفت ہلکی کی تو طوفان ایشل کو اس سے چھین لے گا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر ایشل کے بھیگے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یزدان کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر ہزار ٹکڑوں میں پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ ایشل کی پیشانی پر رکھے اور پھر اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر انتہائی بھوجل لہجے میں کہا، اب سے تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ایشل۔ تمہاری یزدان زندہ ہے ابھی، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایشل نے بس ایک آخری بار اس کے سینے پر سر ٹکا دیا اور صدمے اور تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس کے بازو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یزدان نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنے دل میں ایک عہد کر لیا کہ وہ ہمیشہ ایشل کے ساتھ رہے گا۔ مرزا حویلی کا وسیع و عریض ڈائننگ ہال آج غیر معمولی طور پر روشن اور پر رونق تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے قیمتی کرسٹل کے فانوس اپنی زرد اور چمکدار روشنی سے پورے ہال کو منور کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر چائنیز اور دیسی کھانوں کی ایک طویل قطار لگی تھی، جس سے اٹھتی ہوئی اشتہا انگیز خوشبوئیں پورے ماحول میں رچی ہوئی تھیں۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا، چچا کا بیٹا زاویار 2 سال بعد باہر سے اپنی بزنس کی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا اور تائی امی نے اس کی آمد پر ایک شاندار خاندانی ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ خاندان کے تمام افراد میز کے گرد اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر برجمان تھے۔ میز کے سب سے اوپری حصے پر تائی ابو مرزا نجیب روایتی وقار کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں جانب بیگم شاہانہ موجود تھی۔ ایشل ہمیشہ کی طرح اپنی بہترین دوست اور یزدان کی چھوٹی بہن آئلہ کے ساتھ میز کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ 2 سال پہلے کے اس حادثے نے اس کی معصومیت اور آواز تو چھین لی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک جادوئی ٹھہراؤ پیدا کر دیا تھا۔ سفید اور ہلکے نیلے کڑھائی والے سوٹ میں وہ کسی حوری کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت یزدان ہال میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی دفتری لباس کو بدل کر گہرے سرمئی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں کا غروب اب بھی ویسے ہی تھا۔ اس کی آمد پر میز پر جاری گفتگو میں ایک لمحے کا وقفہ آیا۔ وہ خاموشی سے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا، جو اتفاق سے زاویار کے بالکل سامنے اور ایشل کے ترچھی سمت میں تھی۔ بیٹھتے ہی اس کی تیکھی نظریں ایک پل کے لیے ایشل پر ٹکی، جس نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو زاویار، جو شروع سے ہی خود کو بہت جدید، سلجھاوا اور خوش اخلاق دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر اپنا رخ ایشل کی طرف کیا۔ ایشل، تم نے کھانا تو شروع ہی نہیں کیا؟ زاویار نے اپنی آواز میں مصنوعی ہمدردی اور شیرینی گھولتے ہوئے کہا، میں وہاں سے بھی تائی امی سے اکثر تمہاری خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ سچی بات ہے، چچا جان اور چچی جان کے جانے کے بعد مجھے ہمیشہ تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ منگوانا ہو تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ آخر میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ زاویار کا یہ جملہ بظاہر بہت ہمدردانہ تھا، لیکن اس کے لہجے کی بناوٹ اور اس کی آنکھوں میں چھپی عیاری یزدان مرزا سے چھپی نہ رہ سکی۔ یزدان نے جو چمچ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اس پر اس کی گرفت اس حد تک سخت ہو گئی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئیں۔ اس کی چمکدار سی آنکھوں میں غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اسے زاویار کا ایشل کی طرف اس طرح توجہ دینا اور اس کے زخموں پر ہمدردی کا لیبل لگا کر کریدنا شدید ناگوار گزرا تھا۔ یزدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا اور اس نے اپنی دوسری مٹھی کو میز کے نیچے اتنی سختی سے بھیجا کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ آئلہ، جو یزدان کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اپنے بھائی کے بدلتے ہوئے تیور اور اس کی بھینچی ہوئی مٹھی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ یزدان کی مزاج سے اچھی طرح واقف تھی کہ یزدان کا یہ خاموش غصہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میز کے نیچے سے بہت آہستگی سے یزدان کے کرتے کے پلو کو کھینچا اور دھیمی سے کہا، بھائی پانی لیجیے نا۔ آئلہ کی آواز نے یزدان کو حال میں واپس لوٹایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے جذبات پر قابو پایا، لیکن اس کی سرد اور غسیلی نظریں مسلسل زاویار کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اس کے اندر چھپے اصل چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔
ایشل نے بھی یزدان کے اس خاموش جلال کو محسوس کر لیا تھا اور وہ خوف کے مارے مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کے اختتام پر جب ملازم گرین ٹی سرو کر رہے تھے تو زاویہ نے ایک نئی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے بیٹھنے کا انداز بدلا اور انتہائی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر مرزا نجیب کی طرف متوجہ ہوا۔ طیبو، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اہم خاندانی معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ زاویہ نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ مرزا نجیب نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، کہو کیا بات ہے؟ طیبو، میں قانون اور بزنس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے خیال آیا۔ زاویہ نے جان بوجھ کر ایک لمحے کا وقفہ لیا اور اپنی نظریں ایشل پر ٹکائیں۔ چچا جان، مرحوم کی جو ٹیکسٹائل ملز، فیکٹریز اور دیگر شہروں میں موجود جائیداد ہے وہ اب تک خاندانی ٹرسٹ کے تحت چل رہی ہے، لیکن اب چونکہ ایشل ماشاءاللہ 18 سال کی یعنی قانونی طور پر بالغ ہو چکی ہے تو وہ ان تمام اثاثوں کی واحد اور قانونی وارث ہے۔ ہال میں اچانک ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ بیگم شاہانہ نے چونک کر زاویہ کو دیکھا جبکہ عائشہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں۔ زاویہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رکھا تھا کہ عائشہ تو معصوم ہے، بولنے اور کاروباری معاملات کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیوں نہ اس کی تمام جائیداد اور ملز کے قانونی کاغذات اور پاور آف اٹارنی میرے نام منتقل کر دی جائیں۔ میں شہر میں رہ کر اس کے تمام بزنس کو لیگل طریقے سے ہینڈل کروں گا اور اس کے شیئرز کا منافع سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں اتر آئے گا۔ اس طرح ایشل پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور چچا جان کا بزنس بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ زاویہ کے منہ سے قانونی وارث اور پاور آف اٹارنی جیسے الفاظ سنتے ہی یزدان کے ذہن کے بند دریچے ایک دم کھل گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی سرد اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اب اسے سمجھ آیا کہ 2 سال تک ولایت میں عیاشی کرنے والا زاویہ اچانک کیوں پلٹ آیا تھا اور کیوں آتے ہی ایشل پر ہمدردی کے تیر برسا رہا تھا۔ یہ ہمدردی ایشل کے لیے نہیں بلکہ ایشل کے اربوں روپے کے اثاثوں اور جائیداد کو ہڑپنے کے لیے تھے۔ مرزا نجیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری بات میں وزن تو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ طیبو اپنی بات مکمل کرتے یزدان کی روبدار اور بھاری آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونجی جس نے سب کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایشل کے معاملات، اس کی جائیداد اور اس کے قانونی تحفظ کے لیے مرزا حویلی میں یزدان مرزا بھی زندہ ہے۔ زاویہ، یزدان نے اپنی گہری اور سرد نظریں زاویہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کے لہجے میں چھپی سختی نے زاویہ کے چہرے کے رنگ اڑا دیے۔ ایشل کے والدین کے بزنس کو میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں اور آگے بھی دیکھتا رہوں گا۔ تمہیں اس معصوم کی جائیداد اور اس کے کاغذات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو تو بہتر ہوگا کہ اپنے کریئر پر دھیان دو۔ یزدان نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ زاویہ کے اس کھیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ زاویہ نے فوراً اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی۔ ارے بھائی، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، میں تو بس ایک مشورہ دے رہا تھا۔ آخر یہ شل ہم سب کی ہے، اس کا فائدہ ہی سوچ رہا تھا۔ کون کس کا کتنا فائدہ سوچ رہا ہے یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یزدان نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک آخری نظر ایشل کے سہمے ہوئے چہرے پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اس وقت زاویہ کے ذکر کردہ اثاثوں کا کوئی لالچ نہیں تھا بلکہ صرف یزدان کے غصے کا خوف اور ایک عجیب سا تحفظ کا احساس تھا۔ یزدان بنا کوئی اور بات کیے ہال سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے دل میں اب ایک گہرا شک اور عزم جنم لے چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زاویہ کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ ایشل کو نقصان پہنچانے آیا ہے، اور یزدان نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس مکار چہرے کے پیچھے چھپی ہر حقیقت کو بے نقاب کر کے رہے گا۔ حویلی کے وسیع اور ریس لاؤنج میں شام کے وقت ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفہ پر مرزا نجیب اور بیگم شاہانہ انتہائی سنجیدہ چہروں کے ساتھ برجمان تھے۔ فضا میں موجود تناؤ اتنا گہرا تھا کہ وہاں سانس لینا بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ عائلہ صوفی کی پشت سے ٹیک لگائے فکر مند نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی جبکہ ایشل گھٹنوں پر سر جھکائے اپنے ململ کے دوپٹے کو انگلیوں پر مروڑ رہی تھی۔ اس کا معصوم دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک اسی پر یزدان لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دفتری فائلیں تھیں، لیکن لاؤنج کا ماحول دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی تیکھی عقابی نظروں نے ایک ہی لمحے میں پورے منظر کا جائزہ لے لیا۔ وہ خوشی سے چلتا ہوا مرزا نجیب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور فائلیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ یزدان، اچھا ہوا تم بھی آ گئے۔ میں اور تمہاری امی ایک بہت اہم خاندانی فیصلے پر بات کرنے کے لیے تم سب کا انتظار کر رہے تھے۔ مرزا نجیب نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھتے ہوئے گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یزدان نے اپنی پشت صوفے سے ٹکائی اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے لیکن آنکھیں مسلسل اپنے ابو کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ جی ابو، فرمائیں کیا بات ہے؟
بیگم شاہرہ نے ایک لمبا سانس لیا اور ایشل کی طرف دیکھا جس نے ڈر کر اپنا سر مزید جھکا لیا تھا۔ دیکھو احسان، ایشل کے والدین کو گزرے 2 سال ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچی ہمارے پاس ایک امانت ہے، لیکن اب وہ جوان ہو چکی ہے اور برادری کے لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ آخر ہم کب تک اسے اس طرح چھپا کر رکھیں گے؟ ہمیں اس کے تحفظ کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا۔ احسان کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بل ابھرا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر ایشل کے نازک وجود کی طرف گئیں جو شاہانہ بیگم کی باتیں سن کر کانپ رہی تھی۔ امی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایشل کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ کسی برادری والے کی ہمت نہیں ہے کہ مرزا حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ یزدان کی آواز میں ایک روب تھا۔ یزدان، بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن تم صرف اس کی کزن و شوہر نہیں۔ مرزا نجیب نے بات کا رخ موڑتے ہوئے وہ بم پھوڑا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس لیے میں اور شاہانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایشل کی شادی زاویار سے کریں گے۔ لاؤنج میں جیسے وقت تھم گیا، ایشل کا پورا وجود صدمے کی ایک شدید لہر سے منجمد ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں میں شدید بدحواسی، انکار اور کرب کی لہریں اٹھنے لگی۔ اس کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے طیبہ کو دیکھا جو اس فیصلے پر مطمئن نظر آ رہی تھی، اور پھر اس کی فریادی اور نم آلود نظریں بے اختیار پورے لاؤنج میں صرف ایک شخص کو تلاش کرنے لگی، یزدان مرزا کو۔ یزدان کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے وہی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں صدمے اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل ہی کھینچ لیا ہو۔ زاویار کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں وہ تمام شکوک و شبہات رقص کرنے لگے جو اس نے ڈنر کے وقت محسوس کیے تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ زاویار نے خود کل رات مجھ سے انتہائی میں بات کی تھی۔ بیگم شاہانہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ ایشل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے خود اس رشتے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایشل کو شہر لے جائے گا، وہاں اس کا اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائے گا اور اس کا پورا خیال رکھے گا۔ اس سے بہتر فیصلہ ایشل کے تحفظ کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایشل نے شدت و جذبات سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کے حلق سے نکلنے والی سسکیاں باہر نہ آ سکیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار بہنے لگے۔ وہ یزدان کو دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہے، خدارا مجھے بچا لے، مجھے اس جہنم میں مت دھکیلے۔ یزدان نے خود پر قابو پایا۔ وہ بہت آہستہ سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار بھی ایشل کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ لیں تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ سب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بھی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان نے انتہائی سرد، بے لچک اور جذبات سے آری آواز میں کہا۔ اس نے میز سے اپنی فائلیں اٹھائیں اور بنا کسی کی طرف دیکھے تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان کے یوں چلے جانے پر ایشل کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہوئی دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹھ کر دیوار سے لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود سستیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ یزدان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس سخت گسیلے اور باروک شخص کی اس حد تک عادی ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی اس کے لیے موت جیسا تھا۔ وہ رات گئے تک اپنے بستر پر منہ چھپا کر روتی رہی جبکہ باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حویلی کا پچھلا لان رات کے اس پہر بالکل سنسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی رانی کی پھولوں کی تیز خوشبو ہوا کے سرد جھونکوں کے ساتھ پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید اداس بنا رہی تھی۔ ایشل اپنے کمرے کے گھٹن سے تنگ آ کر لان میں بنے سنگ مرمر کے ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند بادلوں کی اونٹ سے اپنی مرہم روشنی بکھیر رہا تھا جس میں ایشل کا بھیگا معصوم چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اکیلی بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس کے قریب کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ایشل نے گھبرا کر اپنا سر اٹھایا۔ اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک طویل اور مضبوط سایہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ چاند کی روشنی جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، ایشل کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ یزدان تھا۔ اس نے اپنے کرتے کی آستینیں اوپر چڑھائی رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک جلال تھا، لیکن اس جلال کے پیچھے ایشل کے لیے ایک بے پناہ تڑپ اور نرمی بھی چھپی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ایشل کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایشل نے جیسے ہی یزدان کو اپنے سامنے پایا، اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ وہ بین سے کھڑی ہوئی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے شدید بے بسی سے اپنا سر دائیں بائیں ہلانے لگی۔ وہ اپنے اشاروں سے اپنے چہرے کے طرف سے یزدان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ زاویہ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کی بے آواز سسکیاں اور تڑپ اس رات کے اندھیرے میں کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ یزدان نے بغیر کوئی جملہ بولے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر دیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کے پور سے ایشل کے گال پر بہتے ہوئے گرم اور نم آلود آنسو کو
بہت آہستگی سے صاف کیا۔ اس کے لمس کی نرمی نے ایشل کے اندر کی طوفان کو ایک لمحے کے لیے تھام لیا۔ خاموش ہو جاؤ۔ یزدان کی آواز انتہائی دھیمی، گھمبیر اور جذبات سے بھوجل تھی۔ اگلے لمحے یزدان نے اپنے مضبوط بازو آگے بڑھائے اور ایشل کے نازک اور کانپتے ہوئے وجود کو کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کے مضبوط اور محفوظ حصار میں سمیٹ لیا۔ ایشل نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دونوں ہاتھ یزدان کی قمیص میں پیوست کر دیے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر شدت سے رونے لگی۔ یزدان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خود سے مزید قریب بھیج لیا، جیسے وہ اس کے تمام خوف کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ ایشل کے وجود کی کپکپاہٹ کم ہونے لگی اور اسے یزدان کے سینے کی گرمی اور اس کے دل کی مستقل دھڑکن سے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہونے لگا۔ یزدان نے بہت نرمی سے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی ایشل کے نازک کندھوں پر ٹکائے رکھے۔ اس نے اپنا سر تھوڑا جھکایا اور ایشل کے جھیل جیسی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمی، رعب اور پرعزم آواز میں کہا، یزدان کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، یہ شادی کبھی نہیں ہوگی۔ ان الفاظ میں ایک ایسا یقین اور طاقت تھی کہ ایشل نے بے اختیار اپنے آنسو پوچھے اور ایک یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یزدان مرزا جو کہہ دیتا ہے پھر وہ پوری دنیا سے لڑ کر بھی اسے پورا کرتا ہے۔ یزدان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ایک خاموش عہد کی طرح اور اسے واپس اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ ایشل ایک ہلکی سی امید کے ساتھ واپس حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ ایشل کے جانے کے بعد یزدان کے چہرے سے تمام تر نرمی اکثر غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک خطرناک سا فاقے نے لے لی۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ آئلہ، حویلی کے پچھلے دروازے پر آؤ، مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے۔ یزدان نے مختصر حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں آئلہ چور قدموں سے چلتی ہوئی لان کے اندھیرے حصے میں یزدان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ بھی فکر مند تھا۔ جی بھائی، آپ اس وقت یہاں؟ آئلہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یزدان نے آئلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویار کا یوں اچانک واپس آنا اور آتے ہی ایشل سے شادی کی رٹ لگانا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا اور گندا کھیل کھیل رہا ہے جس کا تعلق ایشل کی جائیداد سے ہے۔ مجھے اس کے ماضی اور اس کی سرگرمیوں کی مکمل چھان بین کرنی ہے۔ آئلہ نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، کیا آپ کو شک ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے؟ مجھے شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے آئلہ۔ یزدان کی آنکھیں اندھیرے میں چمکی۔ وہ بظاہر جتنا سلجھاوا بن رہا ہے اندر سے اتنا ہی مکار ہے۔ مجھے اس کا لیپ ٹاپ، اس کے فون کا ڈیٹا یا کوئی بھی ایسا سراغ چاہیے جو اس کے شہر کے بزنس پارٹنر سے جڑا ہو۔ تم کل صبح کسی طرح اس کے کمرے میں اس کی ڈائری یا کوئی ایسی چیز نکال سکتی ہو جس سے ہمیں کوئی ہنٹ مل سکے؟ آئلہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر مضبوطی سے سر ہلایا۔ جی بھائی، میں کل صبح جب وہ ابو کے ساتھ باہر جائیں گے ان کے کمرے کی صفائی کے بہانے کچھ ڈھونڈنے کو کوشش کروں گی۔ میں ایشل کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ گڈ، یزدان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زاویار مرزا نے مرزا حویلی کے سب سے قیمتی اثاثے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس کی یہ غلطی اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ میں اس کے مکار چہرے کے پیچھے چھپی ہر حقیقت کو برادری اور خاندان کے سامنے لا کر رہوں گا۔ رات کا اندھیرا اب اپنی عروج پر تھا، لیکن یزدان اور آئلہ کے اس خفیہ عہد نے حویلی میں آنے والے ایک بڑے طوفان کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مرزا حویلی کے بیرونی حصے میں جشن کا سما تھا۔ حویلی کی در و دیوار کو برقی قمقموں اور گیندے کے پیلے پھولوں کو مالاؤں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف منگنی کی تیاریوں کی گہما گمی تھی، لیکن حویلی کی دوسری منزل پر واقع یزدان کا اسٹڈی روم اس تمام رونق سے دور ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا جس کی زرد روشنی یزدان کے چہرے پر پڑی تھی، جہاں پچھلے کئی گھنٹوں سے تناؤ اور سنجیدگی کے گہرے سائے تھے۔ یزدان اپنی میز پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ خفیہ فائل اور میڈیکل رپورٹس بکھری پڑی تھیں جو اس کے خاص انویسٹیگیٹر نے چند گھنٹے پہلے ہی آئلہ کی فراہم کردہ کلوز کی مدد سے حاصل کی تھی۔ جیسے جیسے یزدان ان دستاویزات کے ایک ایک صفحے کو پلٹ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر غصے کی رگیں ابھر آئی اور اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور آئلہ خوفزدہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے یزدان کی حالت دیکھی تو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ بھائی، کیا ملا آپ کو ان کاغذات میں؟ آپ کا چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آئلہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یزدان نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو وحشت اور جلال تھا، اس نے آئلہ کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے میز پر پڑی پولیس کی پرانی فائل اور ہسپتال کی پوسٹ مارٹم اور فارنسک رپورٹس کو اپنی انگلی سے تھپتھپایا۔ آئلہ، 2 سال پہلے پنڈی بائی پاس پر جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی اتفاقیہ کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔
یزدان کی آواز اتنی گہری اور سرد تھی کہ آئلہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ایک باقاعدہ پلان کیا گیا حادثہ تھا۔ کیا؟ آئلہ کے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکلی۔ اس نے صدمے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیے۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چچی جان اور چچی جان کا ایکسیڈنٹ تو طوفان کی وجہ سے ہوا تھا نا؟ یہی تو دنیا کو دکھایا گیا تھا۔ یزدان نے غصے سے ایک پیپر آئلہ کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو، یہ اس وقت کی فورنسک رپورٹ ہے جسے جلا دیا گیا تھا، لیکن میرے بندے نے ریکارڈ روم سے اس کی اصل کاپی نکالی ہے۔ ایشل کے والد کی گاڑی کے بریک فیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے بریک کی تاروں کو ایک خاص کیمیکل اور کٹ لگا کر کمزور کر دیا گیا تھا تاکہ تیز رفتاری میں جیسے ہی بریک دبایا جائے گاڑی بے قابو ہو جائے۔ اور جانتی ہو یہ کس نے کروایا تھا؟ یزدان کی مٹھی اتنی سختی سے بھیج گئی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس نے ایک اور دستاویزات سامنے رکھی جو کہ ایک بینک ٹرانزیکشن کی ہسٹری تھی۔ یہ ٹرانزیکشن دیکھو، حادثے سے ٹھیک 2 دن پہلے زاویار کے والد یعنی ہمارے چچا شاید مرزا کے خفیہ اکاؤنٹ سے 50 لاکھ روپے ایک نامعلوم میکینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ شاید چچا نے خاندانی جائیداد اور ٹیکسٹائل ملز کا اکیلا مالک بننے کے لیے اپنے ہی سگے بھائی اور بھابھی کو اس ہولناک موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ آئلہ صدمے سے وہیں کرسی پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، یہ لوگ اتنے شفاق ہو سکتے ہیں؟ لیکن بھائی چچا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال تو پچھلے سال ہی ہو گیا تھا۔ پھر زاویار اپنے باپ سے بڑا گنہگار ہے آئلہ۔ یزدان نے میز پر پڑا ہوا شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری طاقت سے دیوار پر مارا۔ گلاس کے ٹکڑے چٹک کر پورے کمرے میں بکھر گئے۔ یزدان صوفے سے اٹھا اور کمرے میں جا کر چکر کاٹنے لگا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ زاویار کے لیپ ٹاپ سے ملنے والی وہ ای میلز اور قانونی دستاویزات کے ڈرافٹ ہیں جو اپنے وکیل کو بھیج رہا تھا۔ شاید چچا تو مر گئے، لیکن جائیداد کا بڑا حصہ قانون کے مطابق ایشل کے نام منتقل ہو گیا۔ زاویار اب باقی بچی جائیداد، ٹیکسٹائل ملز کے شیئر اور قانونی کاغذات حاصل کرنے کے لیے ایشل سے شادی کا یہ مکرانہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کا پلان یہ ہے کہ منگنی اور شادی کے فوراً بعد وہ ایشل سے پاور آف اٹارنی پر دستخط کروائے گا، تمام جائیداد اپنے نام منتقل کر کے اسے بیچ دے گا اور ایشل کو کسی پاگل خانے یا سڑک پر لاوارث چھوڑ کر خود ہمیشہ کے لیے لندن فرار ہو جائے گا۔ یزدان کے ذہن میں یکدم 2 سال پرانی وہ طوفانی رات گھوم گئی جب اس نے مٹی اور خون میں لت پت سہم کر بیٹھی 16 سالہ معصوم ایشل کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ اس بچے کی آواز چھن گئی تھی، اس کا ہنستا کھیلتا خاندان برباد ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس درندے کی وجہ سے ہوا تھا جنہیں وہ اپنا کزن سمجھتی رہی۔ زاویار مرزا۔ یزدان کے حلق سے ایک بھیانک اور غسیلی غراہٹ نکلی۔ تم نے میری معصوم ایشل کے والدین کو مارا۔ اس کی آواز چینی، اس کی زندگی جہنم بنائی، اور اب تم اسے تڑپا تپاڑ کر مارنے کے لیے دوبارہ اس حویلی میں آئے ہو؟ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یزدان غصے کے مارے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی دراز سے اپنی لائسنس یافتہ پسٹل نکالی اور اسے لوڈ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ اسی وقت نیچے جا کر زاویہ کے سینے میں گولیاں اتارنے دینے کا تھا۔ نہیں بھائی، رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ آئلہ نے ڈر کر یزدان کا بازو پکڑ لیا اور روتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے ابھی سے گولی مار دی تو آپ قانون کی نظر میں مجرم بن جائیں گے۔ ابو اور امی کبھی سچ نہیں جان پائیں گے، وہ سمجھیں گے آپ نے جائیداد یا حسد کی وجہ سے اپنے کزن کو مار دیا۔ زاویار بہت مکار ہے، وہ مر کر بھی مظلوم بن جائے گا اور ایشل ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ آئلہ کے الفاظ نے یزدان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس کا سانس دکھنی کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے پسٹل کو نیچے کیا اور اپنی بند آنکھوں سے اپنے غصے کے ابال کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ آئلہ ٹھیک کہہ رہی تھی، زاویار کو اتنی آسان موت دینا اس کی گناہوں کی سزا نہیں تھی۔ اسے قانون، خاندان اور اس برادری کے سامنے ذلیل و خوار کرنا ضروری تھا جو اس کا حوالہ دے کر امی یہ شادی کر رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو آئلہ۔ یزدان نے پسٹل واپس میز پر رکھی۔ موت تو بہت چھوٹا تحفہ ہے اس کے لیے۔ میں اسے اس وقت ماروں گا جب یہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ اور کامیاب سمجھ رہا ہوگا۔ آپ کا کیا پلان ہے بھائی؟ آئلہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ یزدان نے اپنی فائلیں دوبارہ سمیٹی اور انتہائی پرعزم آواز میں اپنا ماسٹر پلان بیان کرنے لگا۔ کل منگنی کی تقریب ہے نا؟ زاویار نے پورے شہر کے معززین، برادری کے بڑوں اور میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا تاکہ وہ خود کو مرزا خاندان کا آفیشیل داماد ظاہر کر سکیں۔ ابو اور امی بھی وہاں موجود ہوں گے۔
ہم کل صبح تک بالکل نارمل ہی بیہیو کریں گے۔ زاویار کو لگنا چاہیے کہ یزدان مرزا ہار مان چکا ہے اور اس کا راستہ صاف ہے۔ یزدان نے آگے جھک کر آئلہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کل صبح ہی ان تمام فارنسک رپورٹس، بینک ٹرانزیکشنز اور زاویار کی ان ای میلز کی کاپیاں اور آڈیو ریکارڈنگز ایک بڑی اسکرین پر چلانے کے لیے تیار رکھو گی جو حویلی کے مرکزی ہال میں لگی ہے۔ جیسے ہی زاویار ایشل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے آگے بڑھے گا، میں خود پولیس فورس اور میڈیا کے ساتھ اس ہال میں داخل ہوں گا۔ اس کا مغرور چہرہ سب کے سامنے ننگا ہوگا۔ اسے نہ صرف جیل کی کالی کوٹری ملے گی بلکہ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی بقا کی بھیک مانگے گا۔ یزدان نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر حویلی کے لان میں ٹکائی جہاں لائٹس چمک رہی تھیں۔ کل کا دن اس حویلی میں ایک نیا سورج لے کر آئے گا آئلہ۔ ایشل کے والدین کے خون کا حساب بھی ہوگا اور اس معصوم کی زندگی سے خوف کا یہ سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مرزا حویلی کا مرکزی ہال آج اپنی تاریخ کی سب سے بڑی چمک دمک اور رونق کا گواہ تھا۔ ہال کی بلند چھت سے لٹکتے ہوئے کرسٹل فانوس سفید اور سنہری روشنیوں کا سیلاب بہا رہے تھے۔ دیواروں پر ریشمی پردے اور تازہ گلاب و چنبیلی کے گلدستے اس طرح سجائے گئے تھے کہ پورا ہال ایک سحر انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شہر کے تمام معززین، برادری کے بڑے کاروباری شراکت دار اور میڈیا کے چند مخصوص لوگ ہال میں موجود صوفوں پر اور کرسیوں پر پرجمان تھے اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ ہال کے وسط میں بنے ایک شاندار پھولوں سے لدے اسٹیج پر ایشل کسی بے جان مٹی کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے پیچ رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا جس پر زردوزی کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ اس کے گلے اور ہاتھوں میں قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے، لیکن اس تمام سجاوٹ کے باوجود اس کا چہرہ بالکل زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی اور اب اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس کے بالکل سامنے زاویار کھڑا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر ہی ایشل کا دم گھٹ رہا تھا۔ زاویار کے لیے یہ منگنی صرف ایک لڑکی سے رشتہ نہیں تھا بلکہ مرزا خاندان کے اربوں روپے کے اثاثوں اور ٹیکسٹائل میز کی چابی تھی جو اب کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ شاہانہ، اب منگنی کی رسم شروع کرنی چاہیے، تمام مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ مرزا نجیب نے اسٹیج کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بیگم سے کہا۔ بیگم شاہانہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور زاویار کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے مخمل کا ایک چھوٹا سا لال ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر موجود ہیرے کی قیمتی انگوٹھی فانوس کی روشنی میں چمک اٹھی۔ مہمانوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ زاویار انتہائی فخر سے آگے بڑھا اور ایشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے آگے بڑھایا۔ ایشل نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے سے صرف ایک ہی نام کی پکار ابھری، یزدان، خدارا مجھے بچا لے۔ جیسے ہی زاویار کی انگلیاں ایشل کے ہاتھ کو چھونے لگیں اور وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک حویلی کے بھاری اور بلند والا مرکزی دروازے ایک زوردار آواز سے کھل گئے۔ ٹھہر جاؤ زاویار مرزا! جلال سے بھرپور آواز پورے ہال میں گونجی کہ ہال میں موجود سب کے سر یکدم دروازے کی طرف گھوم گئے۔ وہ یزدان مرزا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شاندار سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک شفاف چمک تھی۔ لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دائیں اور بائیں جانب پولیس کے اعلیٰ حکام، یونیفارم میں ملبوس مسلح اہلکار اور ان کے پیچھے آئلہ موجود تھی جس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور کچھ فائلیں تھیں۔ یزدان کے اس طرح پولیس کے ساتھ داخل ہونے پر ہال میں یکدم ہلچل مچ گئی۔ زاویار کا ہاتھ وہیں ہوا میں جم گیا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اسی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ ایشل نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور یزدان کو اپنے سامنے پا کر اس کی مرجھائی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی ایک آخری امید چمک اٹھی۔ یزدان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خاندانی تقریب میں یہ کیا تماشا ہے؟ مرزا نجیب نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے یزدان کو ٹیکا۔ یزدان نے اپنے ان غصے کی پرواہ کیے بغیر انتہائی دھیمے اور سرد قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ اسٹیج کے بالکل پاس آ کر رکا اور اپنی جیب سے کچھ دستاویزی فائلیں نکال کر سیدھی پولیس انسپکٹر اور اپنے ابو کے سامنے رکھ دی۔ یہ کوئی تماشا نہیں ابو، یہ قانون کی عدالت ہے جو آج اس حویلی کے اندر لگی ہے۔ یزدان کی آواز میں سختی تھی۔ جس شخص کو آپ اس معصوم ایشل کا محافظ بنا کر اس کے ہاتھ میں دینے جا رہے تھے وہ ایک درندہ ہے، ایک قاتل ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم یزدان؟ زاویار نے چیخ کر اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ ابو، یہ یزدان مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ اس منگنی کو خراب کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا رہا ہے۔ یزدان کے ہونٹوں پر ایک ہولناک اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آئلہ کی طرف اشارہ کیا۔ آئلہ، پورے ہال کو دکھاؤ کہ اس مکار چہرے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ آئلہ نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ حویلی کی اس بڑی اسکرین سے کنیکٹ کر دیا جو مہمانوں کو لائیو ویڈیوز دکھانے کے لیے لگی تھی۔ اگلے ہی سیکنڈ اسکرین پر 2 سال پرانی پولیس کی وہ فارنسک رپورٹ، ہسپتال کی پوسٹ مارٹم رپورٹس اور سب سے بڑھ کر زاویار کے والد شاہد مرزا کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز ہسٹری لائیو پلے ہو گئی۔
ہال میں موجود تمام مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ دیکھیں ابو، یہ ہے 2 سال پہلے پنڈی بائی پاس پر ہونے والے اس ہولناک کار ایکسیڈنٹ کا سچ۔ یزدان نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ ایشل کے والدین کا وہ ایکسیڈنٹ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ وہ زاویار کے والد شاہد مرزا نے جائیداد ہڑپنے کے لیے پلان کیا تھا، جس میں انہوں نے گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے۔ چچا شاہد تو مر گئے، لیکن اب ان کا یہ بیٹا زاویار مرزا باقی بچی جائیداد اور ٹیکسٹائل ملز کے قانونی کاغذات پر پاور آف اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے ایشل سے شادی کا یہ گندا ڈرامہ کر رہا تھا۔ پورا ہال صدمے کی لپیٹ میں آ گیا۔ بیگم شاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور صدمے سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ مرزا نجیب بیچارہ غصے اور صدمے سے یکدم نیلا پڑ گیا۔ ان کا اپنا بھتیجا ان کے اپنے سگے بھائی کا قاتل نکلا تھا۔ زاویار بیچارہ خوف اور ذلت سے بالکل سفید ہو چکا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یزدان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا گریبان پکڑا اور اسے اسٹیج سے نیچے گرا دیا۔ مرزا نجیب صاحب، تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم زاویار کو قتل کی سازش اور دھوکہ دہی کے جرم میں گرفتار کر رہے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر زاویار کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں پہناتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے۔ مرزا نجیب کی آواز غصے اور کرب سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے زاویار کے چہرے پر تھوکتے ہوئے کہا تھا، تم جیسے آستین کے سانپ کو تو جیل کی کالی کوٹری میں ہی سڑنا چاہیے۔ پولیس اہلکار زاویار کو گھسیٹتے ہوئے تمام مہمانوں اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے سے ہال سے باہر لے گئے، جبکہ وہ مسلسل چلاتا رہا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں اور آہستہ آہستہ تمام بیرونی لوگ حویلی سے رخصت ہونے لگے، یہاں تک کہ ہال میں صرف مرزا فیملی رہ گئی۔ ہال میں اب ایک گہری خاموشی کا راج تھا۔ بیگم شاہانہ روتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی اور انہوں نے ایشل کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو ایشل، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی برادری کی باتوں میں آ کر تمہیں ایک جلاد کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ اگر آج یزدان نہ ہوتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ تائی امی بری طرح روتی۔ انہوں نے روتے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں اب غصہ ختم ہو چکا تھا اور وہ صرف یشل کو دیکھ رہا تھا۔ تائی امی کو اب سمجھ آیا تھا کہ یزدان کا وہ سخت رویہ، وہ پروٹیکشن، دراصل ایشل کے لیے اس کی گہری اور بے پناہ محبت کا حصہ تھا۔ بیگم شاہانہ نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ایشل کا نازک گورا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ چلتے ہوئے یزدان کے پاس آئی اور انہوں نے انتہائی محبت اور مان سے ایشل کا ہاتھ سیدھا یزدان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یزدان بیٹا، تم نے 2 سال پہلے بھی اسے طوفان سے بچایا تھا اور آج پھر بچا لیا۔ اس معصوم کا اصل محافظ صرف تم ہو۔ میں آج سب کے سامنے ایشل کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ تائی امی نے روتے ہوئے مسکرا کر دونوں کو دعا دی۔ مرزا نجیب اور عائلہ نے بھی مسکرا کر اس فیصلے کی تائید کی۔ جیسے ہی ایشل کا ہاتھ یزدان کی گرفت میں آیا، دونوں کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں۔ یزدان نے سب کے سامنے انتہائی والہانہ اور محبت بھرے انداز میں اپنا سر تھوڑا نیچے جھکایا اور اس کے کان میں وہ الفاظ کہے جن کا ایشل کا دل صدیوں سے منتظر تھا، آئی لو یو ایشل۔ ایشل کا پورا وجود اس سحر انگیز اعتراف پر کپکپا اٹھا۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی پلکیں جھکائیں، اس کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری، اور پھر حویلی کے اس تاریخی ہال میں وہ معجزہ ہوا جس کی امید سب چھوڑ چکے تھے۔ 2 سال کا خوش صدمہ یزدان کے بے پناہ محبت کی لمب سے پگھل کر بہہ گیا۔ اس کے حلق سے ایک انتہائی مدھم، رسیلی اور صاف آواز نکلی، لو یو ٹو۔ ایشل کی آواز واپس آ چکی تھی۔ ہال میں موجود تائی امی، تائی ابو اور عائلہ کے منہ سے خوشی کی ایک بے اختیار چیخ نکلی۔ عائلہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں، جبکہ تائی امی نے آنسو پوچھے۔ یزدان نے ایشل کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مضبوط اور کر لیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب اسے لے کر زندگی کی آخری سانس تک وہ واقعی صرف اسی کی ہے۔